ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 11 نومبر 2023 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے اس پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ یعنی اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ناظرین کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ خاکسار نے ابھی عرض کیا کہ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم الشان مضمون اسلامی اصول کی فلسفی کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ مضمون بعد میں کتابی شکل میں بھی شائع کیا گیا۔ ناظرین، یہ وہ مضمون ہے کہ جسے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جب قلم بند فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہر لمحہ آپ کے شامل حال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جلسہ اعظم مذاہب میں پڑھے جانے والے دیگر تمام مذاہب کے دیگر تمام مضامین پر اس مضمون کے غالب اور بالا رہنے کے تعلق سے خوشخبری قبل ازیں ہی بیان فرما دی تھی۔ ناظرین، یہ مضمون سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک بیان نشان ہے۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم اس مضمون میں پیش کیے گئے مختلف امور کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اس مضمون میں بیان شدہ حقائق اور معارف کی باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، عصر حاضر میں انسانی زندگی کے مدعا اور اس کے حصول کے جو ذرائع ہیں اور اس کے طریق جو ہیں، اسی طرح انسانی فطرت کی حقیقت اور الہام کے فلسفہ جیسے موضوعات پر اس تمام سیریز میں بات چیت ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح اس مضمون کے مطالعہ کے نتیجہ میں ایک انسان کس طرح اخلاقی اور روحانی طور پر ترقی حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح وہ کس طرح اپنے ذہن کو منور کر سکتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ان تمام موضوعات پر بھی اس تمام سیریز میں بات چیت ہوگی۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ ان موضوعات پر بات چیت کے لیے
علماء کرام کا جو پینل موجود ہے میں اس کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اگر آخرت کے وجود کو تسلیم نہ کیا جائے اور اس مادی دنیا کی زندگی کو انسانی زندگی کی آغاز اور انتہا تصور کر لیا جائے تو انسان کا مقصد حیات بلکہ اس کائنات کا وجود ہی عبث ہو کر رہ جاتا ہے، جبکہ انسانی روح لامتناہی ترقیات کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ آخرت کی حیات پر ایمان موت پر نڈر بنا دیتا ہے۔ جب ایک مومن اس آخری دنیا کی زندگی کو اس دنیاوی زندگی کا تسلسل مانتا ہے تو اس آخرت کی زندگی جو دائمی اور مستقل ہے کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ اس دنیا کو چھوڑنا بالفاظ دیگر موت کو قبول کرنا ایک مومن پر ہرگز ناگوار نہیں گزرتا، بلکہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا یعنی آخرت کی زندگی کے حصول کے لیے دلیری کے ساتھ کوشش کرتا ہے اور اس کی تیاری بھی کرتا ہے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہے کہ زندگی میں اور زندگی کے بعد عملی شریعت کا فعل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو یہ ابھی سوال کیا ہے یہ اسلامی اصول کی فلسفی کے سوالات میں سے چوتھا سوال ہے، جو کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جلسہ اعظم مذاہب لاہور میں اپنے اس لیکچر میں بیان فرمایا، جو کہ 26، 27، 28 اور 29 دسمبر کو 1896 کے سال یہ جلسہ ہوا تھا۔ اور جلسہ تو اصل میں 26، 27، 28 3 دن کا ہی تھا، لیکن خاص حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے مضمون کی خاطر جو کافی لمبا ہو گیا تھا، جس کے لیے 2 گھنٹے دیے گئے تھے لیکن وہ 6 گھنٹے میں مکمل ہوا۔ اور یہ جو حصہ جو ابھی میں آپ نے سوال کیا ہے، مختصر جواب اسلامی اصول کی فلسفی کی روشنی میں ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ حصہ اسی حصے میں آتا ہے جو حضور علیہ السلام کو بعد میں موقع دیا گیا۔ کافی حضور کے اس مضمون کے لیے ٹائم جلسہ والوں نے زیادہ بڑھایا کہ یہ مضمون ایسا ہے کہ اس کو بہرحال پورے کا پورا شامل کیا جانا چاہیے۔ تو جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا تھا کہ مضمون بالا رہے گا، تو یہ اس بات کی بھی ایک نشانی ہے، اور یہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کا معجزہ عطا فرمایا۔ بہرحال میں اس بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو سوال ہے کہ زندگی میں اور زندگی کے بعد جو شریعت کا جو عمل انسان کے ساتھ ہے، عملی شریعت ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شریعت ہے، جو کامل شریعت ہے، سچی شریعت ہے، اس کا انسان کی زندگی پر بھی اثر ہوتا ہے اور انسان کی زندگی کے بعد بھی اثر ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں تو اس پر پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو وحشیانہ حالت سے اٹھا کر وہ شریعت با اخلاق انسان بنا دیتی ہے، اور با اخلاق انسان سے ترقی دے کر پھر انسان کو وہ شریعت با خدا انسان بنا دیتی ہے۔ انسان کے اندر خدا کا وجود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایسا انسان خدا تعالیٰ کی مخلوق کا سچا خدمت گزار بن جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ وہ بندوں کے حقوق کو بھی پہچاننا شروع کر دیتا ہے، بندوں کے ساتھ انصاف، احسان اور ہمدردی کا سلوک کرتا ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا انسان جو کامل انسان ہوتا ہے، وہ اس کی عملی شریعت کا اس کی زندگی پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ
کیسا ہو جاتا ہے؟ وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا بنی نوع انسان پر روشنی کرتا ہے، ان کو گرمی پہنچاتا ہے۔ وہ چاند کی طرح جو ہے وہ رات کو راحت دیتا ہے بنی نوع انسان کو۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وہ آسمان کی طرح جو ہے وہ اپنی نور کو اور اپنی بارش کو، جسمانی اور روحانی بارش کو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ اور پھر وہ زمین کے ذریعہ منکسر المزاج بن کر بھی مخلوق خدا کی ایسے خدمت کرتا ہے جیسے کہ زمین اپنا سینہ پھاڑ کے اپنے فائدے کی چیزیں اپنے خدا تعالیٰ کی مخلوق کے لیے نکالتی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو مخلوق خدا کی اس کی خدمت سورج کی طرح، چاند کی طرح اور دن کی طرح، رات کی طرح، سورج کی طرح اور آسمان کی طرح اور زمین کی طرح جو اس کی خدمات ہیں، یہ دراصل حضور نے سورۃ الشمس سے اس کا جو ہے نا کی تفسیر کرتے ہوئے اس میں ذکر فرمایا۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والشمس وضحاہا، فرمایا کہ قسم ہے سورج کی اور اس کے چمکنے کی، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی اور اس چاند کے سورج کے پیچھے پیچھے آنے کی، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب کہ وہ خوب روشنی ظاہر کر کے مخلوق خدا کو اپنی روشنی سے، اپنی گرمی سے، اپنی طاقت سے، اپنی انرجی سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ فرمایا قسم ہے اس رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، جب کہ وہ دنیا اس رات میں چھپ جاتی ہے، آرام کرتی ہے اور ہر طرح کے نقائص اس کے رات چھپا لیتی ہے، ایسے ہی وہ خدا کا بندہ بھی ان دنیا کے نقائص کو بھی چھپا لیتا ہے اور دنیا کو اپنی آغوش میں آرام دیتا ہے۔ پھر فرمایا والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنائے جانے کی، اور زمین کی اور اس کے بچھائے جانے کی۔ وہ آسمان کی طرح جو ہے وہ آسمان سے جیسے میںہ برستا ہے، وہ بھی اپنا روحانی جو میںہ ہے، روحانی بارش ہے، جو الہام ہے خدا تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر، وہ برساتا ہے اور انہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ فرماتے ہیں والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس کے بچھائے جانے کی۔ زمین جس طرح نیچے ہے، زمین جس طرح منکسر المزاج ہے اور اس کے سینے کو پھاڑ کر مخلوق خدا اس سے فائدے اٹھاتی ہے، ویسے ہی وہ خدا کا بندہ مخلوق خدا کے لیے اس کا سینہ جو ہے وہ چاک ہوتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کے روتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے کہ کیا تو اپنے آپ کو ہلکان کر دے گا کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ صورتحال مخلوق خدا کی ہمدردی میں کامل بندوں کی، جب وہ کامل شریعت پر عمل کرتے ہیں تو ان کی ہو جاتی ہے۔ تو آگے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی جو اپنے آپ کو ان سب چیزوں کے برابر کر دیتا ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ یعنی کہ جو سورج میں اور چاند میں اور دن میں اور رات میں اور آسمان اور زمین میں الگ الگ فوائد ہیں، الگ الگ ان کی خاصیتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ جو کامل بندہ ہے، وہ کامل نفس انسانی ہے، یہ سارے خواص اس اکیلے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اچھوتی تفسیر کی، اور آج تک کسی مفسر نے ایسی بیان نہیں کی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قلم سے نکلی۔ حضور فرماتے ہیں، میں حضور کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں، فرماتے ہیں یعنی قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جب پیروی کرے سورج کی، یعنی سورج سے نور حاصل کرے اور پھر سورج کی طرح اس نور کو دوسروں تک پہنچا دے، اور قسم ہے دن کی جب سورج کی صفائی دکھا دے اور راہوں کو نمایاں کرے، اور قسم ہے رات کی جب اندھیرا کرے اور اپنے پردہ تاریکی میں سب کو لے لے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس علت غائی کی جو آسمان کی اس بنا کا موجب ہوئی، اور قسم ہے زمین کی اور اس علت غائی کی جو زمین کے اس قسم کے فرش کا موجب ہوئی، اور قسم ہے نفس کی اور نفس کے اس کمال کی جس نے ان سب چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کر دیا۔ یعنی جو پہلے چیزیں بیان کی گئی ہیں، سورج، چاند، زمین، آسمان، سب کی جو خاصیتیں انسانی نفس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔
یعنی وہ کمالات جو متفرق طور پر ان چیزوں میں پائے جاتے ہیں، کامل انسان کا نفس ان سب کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے۔ جیسے یہ تمام چیزیں علیحدہ علیحدہ نوع انسان کی خدمت کرتی ہیں، کامل انسان ان تمام خدمات کو اکیلا بجا لاتا ہے۔ تو یہ وہ عملی شریعت کا انسان کی زندگی پہ اثر ہوتا ہے۔ آگے یہ سوال ہے کہ مرنے کے بعد کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی پر یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کو خدا کا روحانی اتصال نصیب ہوتا ہے۔ اس روز کھلا کھلا دیدار اللہ تعالیٰ کا ایسے انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور خلق اللہ کی خدمت جو اس نے خدا کی محبت میں محو ہو کر کی، جس کا محرک ایمان اور اعمال صالحہ کی خواہش تھی، وہ ایمان اور اعمال صالحہ بہشت کے درختوں اور نہروں کی طرح متمثل ہو کر پھر اس کو دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بہشت میں، اللہ تعالیٰ کے آرام میں ایسا انسان آ جاتا ہے، اور خدا کی گود میں جو ہے ایسا انسان بیٹھ جاتا ہے، اور پھر ایسے شخص کو حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے، اور یہی مرنے کے بعد عملی شریعت کا فعل ہے جو سرزد ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے جو ایک بیان فرمایا ہے اپنے بارے میں کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے کیا فخر بخشا، کیا شرف عطا فرمایا، فرماتے ہیں وہ خدا کی عنایت نے مجھے شرف بخشا، مجھ پر عنایت کی۔ کیا عنایت کی ہے؟ تا میں اندھوں کو بینائی بخشوں اور ڈھونڈنے والوں کو اس گم گشتہ کا پتہ دوں، اور سچائی کو قبول کرنے والوں کو اس پاک چشمہ کی خوشخبری سناؤں جس کا تذکرہ بہتوں میں ہے اور پانے والے تھوڑے ہیں۔ میں سامعین کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ خدا جس کے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے، وہ بجز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا۔ کاش جو میں نے دیکھا ہے لوگ دیکھیں، اور جو میں نے سنا ہے وہ سنیں، اور قصوں کو چھوڑیں اور حقیقت کی طرف دوڑیں۔ وہ کامل علم کا ذریعہ جس سے خدا نظر آتا ہے، وہ میل اتارنے والا پانی جس سے تمام شکوک دور ہو جاتے ہیں، وہ آئینہ جس سے اس برتر ہستی کا درشن ہو جاتا ہے، خدا کا وہ مکالمہ اور مخاطبہ ہے جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں۔ جس کی روح میں سچائی ہے، سچائی کی طلب ہے، وہ اٹھے اور تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس عملی شریعت کا جو اظہار قرآن مجید نے بیان فرمایا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں محو ہو کر جو اپنی زندگی میں دکھایا، اللہ تعالیٰ دنیا کو اسے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے ہے کہ قرآن شریف میں جو کئی چیزوں کی قسمیں آئی ہیں تو ان کا کیا فلسفہ ہے؟ شکریہ نسم اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہے۔ اس پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے، چونکہ عام طور پر قسمیں کسی بالا ہستی کی قسمیں لی جاتی ہے یا کرائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مخلوق کی قسمیں کھائی ہے جگہ جگہ۔ اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جاننا چاہیے کہ انسان کی قسمیں اور اللہ تعالیٰ کی قسموں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قسموں کو انسانی قسموں کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا، کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ چونکہ عام طور پر قسمیں کیوں کھائی جاتی ہیں؟ کسی بالا ہستی کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اسلام میں غیر اللہ کی قسم کھانا منع بھی ہے، صرف اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے۔ عام طور پر جہاں پر ظاہری دلائل مہیا نہ ہو وہاں پر انسان اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ اس کو بطور شہادت پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں مختلف چیزوں کی قسم کھائی؟ قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی، زمین کی، اسی طرح پہاڑ کی، اسی طرح برج کی، عصر کی، زمانے کی، مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں قسمیں کھائی ہے۔
ایک تو یہ دیکھنا ہے قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام دو قسم کے ہوتے ہیں دنیا میں، کائنات کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بدیہی اور مرئی، اسی طرح جو سہل الادراک ہے، یعنی انسان بدیہی کام ہے، ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ مثلا زمین و آسمان ہے، ظاہری جو پیدائش ہے، کائنات کی مختلف چیزیں ہیں، انسان کو کسی بیرونی اندرونی دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، بیرونی اندرونی دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بدیہیات میں شامل، بالبراہت وہ اس کا ادراک رکھتا ہے انسان۔ لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جو نظری ہے، اسی طرح غیر مرئی ہے جو انسان کو بظاہر نظر نہیں آتا، اسی طرح صعب الادراک بھی ہے، انسان آسانی سے سمجھ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو، مختلف جو بدیہی چیزوں کو نظری چیزوں کے سمجھنے کے لیے بطور شہادت کے پیش کیا ہے۔ یہی دراصل اسلام قرآنی قسموں کا فلسفہ یہی ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے، کس حکمت یہی ہے۔ مطلب دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مقدمات میں جو قسمیں کھلائی جاتی ہیں تاکہ کوئی ظاہری دلائل موجود نہ ہو، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر علیہ، یعنی بار ثبوت مدعی پر ہے اور قسم جو ہے جو انکار کرتا ہے اس کے لیے قسم ہے۔ تو یہ مقدمات میں عام طور پر جہاں ظاہری دلائل سے کام نہیں بنتا تو وہاں پر حلفیہ بیان لیا جاتا ہے، یہ عام طور پر مقدمات کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جیسا کہ میں نے بتایا بدیہی کاموں کو بطور مثال پیش کرتے ہوئے جو نظری اور صعب الادراک چیزیں ہوتی ہے یا جو کام ہوتے ہیں اس کی طرف انسانی ذہن کو منتقل کرنے کے لیے یہ قسمیں کھائیے جا بجا اسلام میں، یعنی نظری اور غیر مرئی چیزوں کے لیے بدیہی اور مرئی چیزوں کی قسم کھانا دراصل ان چیزوں کو گواہ ٹھہرانے کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ لگتا ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب، جو سورج کا طلوع ہونا اس بات کی دلیل ہے، سورج موجود ہے، اس میں کسی بیرونی شواہد کی یا اندرونی شواہد کی دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان آسانی سے اس کا ادراک رکھتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی انسان کے ادراک سے باہر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدیہی کاموں کی قسم کھائی ہے، یعنی زمین آسمان وغیرہ کی قسم کھا کر دراصل جو اس سے جو غیر مرئی چیزیں ہوتی ہیں یا نظری چیزیں ہوتی ہیں اس کی طرف انسانی ذہن کو منتقل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں، یعنی جس کے نفس پر تمام عالم کا نقشہ اجمالی طور پر مرکوز ہے۔ تو عالم صغیر کے انسانی جو جسم کے اندر یا انسان میں جو قوا ان کے اندر ہیں موجود ہے، جو طاقتیں ان کے اندر پائی جاتی ہے، جو صلاحیتیں اور استعدادیں انسان کے اندر پائی جاتی ہے، تو بعض دفعہ وہ اس کا ادراک نہیں رکھتا انسان خود بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم کبیر یعنی کائنات کو بطور دلیل پیش کر کے عالم صغیر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جتنی چیزیں کائنات میں موجود ہیں جو انسان خود سمجھ لیتا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا، تو اس پر غور کر کے تاکہ انسان جو نظری چیزیں ہیں جو اس کی طرف انسان کے ذہن کو منتقل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قسموں کا رواج رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے۔ اب میں ایک وقت کے مطابق ایک مثال پیش کروں گا۔ تو قرآن شریف نے وحی و الہام کی سنت قدیمہ کو قانون قدرت کے مطابق گواہی لانے کے لیے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھائی ہے، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالہزل۔ قسم اس آسمان کی جو ذات الرجع ہے، یعنی بار بار بارش برسانے والا آسمان ہے، آسمان کو بطور گواہ قرآن کریم نے پیش کیا، بطور شہادت پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ اسی طرح والارض ذات الصدع، اس آسمانی بارش کے نتیجے میں، ظاہری بارش کے نتیجے میں زمین میں جو سرسبزی پیدا ہوتی ہے، مختلف زمین زراعت کے لحاظ سے بھی زمین ترقی کرتی ہے، مختلف رویدگیاں پھوٹتی ہیں، قسم کے تغیرات زمین پر رونما ہوتے ہیں۔
پھر یہ جو آسمان بارش برسانے والے آسمان کو، اسی طرح اس کے نتیجے میں زمین میں تغیرات پیدا ہوتے، اس کو بطور شہادت کے پیش کر کے قرآن مجید فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ قول فصل یعنی قرآن کریم حق وما هو بالحزل، یہ کوئی بیہودہ بات نہیں ہے، بیہودہ کلام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دو قسم کے نظام کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا ہے، ایک تو ظاہری بارش کا، تو اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو رویدگی پھوٹتی ہے زمین میں، اس کے ایک بطور گواہ پیش کر کے یہاں بتایا گیا ہے جس طرح ظاہری بارش کی کمی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، زمین کا پانی بھی سڑنے لگتا ہے اور زمین خشک ہو جاتی ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کا پانی آنا بند ہو جائے تو انسانی عقلیں کند ہونے لگتی ہے، تو خشکی پیدا ہوتی ہے، روحانیت سے انسان دور جا پڑتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس اصل جو روحانی جو بارش ہے، جو الہام اور وحی کی شکل میں یا دیگر روحانی مراتب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلقات کے جو ثمرہ ہوتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے قانون قدرت سے یہ مثال پیش کی، تم چونکہ بارش کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، بارش برتی ہے، حسب ضرورت بارش برستی رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو تغیرات وہ بھی سب دنیا دیکھتی ہے، تو اس کو بطور گواہ کے پیش کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتے جس طرح ظاہری بارش کی کمی کے نتیجے میں یا تعطل کے نتیجے میں کس قدر زمین میں تباہی آتی ہے، یہ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ آسمانی بارش یعنی الہام روحانی بارش کی کمی کے نتیجے میں بھی انسان کی روحانیت برباد ہوتی ہے اور کئی قسم کی خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کو آسمانی بارش اور اسی طرح وحی و الہام کی روحانی بارش کو آپس میں ایک موازنہ کرنے میں پیش کرتے ہوئے قرآن مجید نے کی جو قسموں کی حقیقت اور فلسفہ یہاں بیان فرمایا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ہمیشہ آسمانی پانی سے جو الہام تربیت پاتا ہے، اگر آسمانی پانی بند ہو جائے زمین کے پانی بھی خراب ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بارش برستی ہے نا، اگر کنوؤں کا پانی بھی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ بارش کا پانی کنوؤں میں پڑنے سے پانی اوپر آ جاتا ہے، ایسا نہیں، آسمانی پانی کا ایک کشش ایک وہ کھینچ لیتا ہے زمینی پانی کو۔ اسی طرح جب اللہ کی طرف سے کوئی ملہم پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے الہام اور کلام سے کوئی مشرف ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں عام طور پر اس کی پیروی کرے نہ کرے، اس کی جماعت میں شامل ہو یا نہ ہو، دنیا میں ایک تغیر پیدا ہو جاتا ہے، انسانی عقل میں ایک تموج پیدا ہوتی ہے اور انسانی عقلیں ترقی کرنے لگتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں عقل کو دین پر حاکم نہ بناؤ ہرگز، یہ تو خود اندھی ہے اگر نیر الہام نہ ہو، الہام کا نور نہ ہو، نیر روشنی نہ ہو، عقل کی کوئی اہمیت نہیں، عقل تو خود اندھی ہے۔ تو ان قسموں کا یہی قانون قدرت اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے اور فرماتا ہے تم غور کر کے دیکھ لو، کیا خدا کا یہ محکم اور دائمی قانون قدرت نہیں کہ زمین کی تمام سرسبزی کا مدار آسمانی بارش ہے۔ جس طرح زمین کی سرسبزی کا مدار آسمانی بارش، آسمان سے نازل ہونے والا پانی ہے، بالکل اسی طرح انسان کے روحانی ترقیات کا انحصار اور مدار وحی و الہام پر ہے، اس کے بغیر کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ایک مختصر عبارت پیش کر کے بیان کو ختم کروں گا ایک آدھ منٹ میں۔ حضور فرماتے ہیں، یہ آئینہ کمالِ اسلام سے لیا گیا ہے، خوب یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کی قسموں کا انسانوں کی قسموں پر قیاس کر لینا قیاس مال فارق ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو انسان کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کو ایک ایسے گواہ رویت کا قائم مقام ٹھہراوے کہ جو اپنے ذاتی علم سے ان کے بیان کی تصدیق یا تکذیب کر سکتا ہے، کیونکہ اگر سوچ کر دیکھو تو قسم کا اصل مفہوم شہادت ہی ہے۔ جب انسان معمولی شاہدوں کے پیش کرنے سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر قسم کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں انسان کے لیے یہی تعلیم ہے کہ غیر اللہ کی ہرگز قسم نہ کھاوے۔ اب ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی قسموں کا انسان کی قسموں کے ساتھ قیاس درست نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا قسم کھانا ایک اور رنگ کا ہے
جو اس کی شان کے لائق ہے اور اس کے قانون قدرت کے مطابق ہے، اور غرض اس سے یہ ہے تا صیف قدرت کے بدیہات کو شریعت کے اسرار دقیقہ کے حل کرنے کے لیے بطور شاہد کے پیش کرے۔ یعنی دو قسم کے کام میں، ایک بدیہی اور سریع الادراک ہے، یعنی سہل الادراک ہے، اسی طرح مرئی ہے جو انسان کی نظروں سے غائب نہیں۔ ایسی چیزوں کو اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ نظری چیزیں ہیں، انسان بغیر عمیق غور اور فکر کے نتیجے میں اس حقیقت تک انسان پہنچ سکتا ہے، وہ بہت صعب الادراک ہے، اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ ایسے کاموں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھائی ہے، قرآن کریم میں جا بجا اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے، یہ بطور شہادت کے ہے، گواہی کے لیے ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں انڈیا سے، قریشی عبدالحکیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ عبدالحکیم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ محترم، اس سے پہلے میں اپنی گزارش آپ کی خدمت گرامی میں پیش کروں، سید حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت گرامی میں پورے ادب احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتے ہوئے دعا کی درخواست کرتا ہے۔ محترم، میری عاجزانہ گزارش یہ ہے، یہ جو کتاب اسلامی اصول کی فلسفی ہے، اس میں جن 5 سوالات کو پیش کیا گیا ہے، عمومی طور پر ان سوالات کا تعلق ہمیں ہندو مت کی تعلیمات سے ملحق نظر آتا ہے۔ میری عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ اس کتاب کی روشنی میں قرآن مجید کی حقانیت اور صداقت حضرت مسیح علیہ السلام عیسائی حضرات کے سامنے کس طرح پیش کریں۔ جزاکم اللہ۔ میں محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب۔ یہ انہوں نے فرمایا کہ کن کن مذاہب کا اس میں جو ہے وہ ذکر کیا اسلامی اصول کی فلسفی میں، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں نام لے کر تو کسی مذہب کا یا مذہب کے لیڈر کا اس میں ذکر نہیں فرمایا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی یہ خوبصورتی ہے اور یہ آپ ہی کی ایجاد ہے کہ آپ نے ایسے رنگ میں اپنے کلام کی شروعات کی کہ صرف آپ نے قرآن مجید کی خوبیاں بیان کی، اسلام کی حقانیت بیان کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ برتری، اس کا آپ نے ثبوت پیش فرمایا، لیکن آپ نے کسی بھی مذہب کے پیروکار یا اس کے لیڈر یا مذہبی کتاب کے اوپر ایسے کوئی نشانہ نہیں سادھا کہ جس سے اس کی جو ہے وہ اس کو گویا کہ اس کے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہیں۔ مقابلہ آرائی کے حوالے سے اسلامی اصول کی فلسفی نہیں ہے۔ اور ایسی بعض اور بھی کتابیں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کتاب براہین احمدیہ لکھی، اس میں بھی آپ نے کسی کا صرف قرآن مجید کی خوبیاں بیان کی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں قرآن مجید کی خوبیاں پیش کرتا ہوں، تم اپنے اپنے مذاہب کی خوبیاں پیش کرو۔ ہندو مذہب والے اپنے مذہب کی پیش کریں، عیسائی مذہب والے اپنے مذہب کی پیش کریں، بے شک کم پیش کر دیں، جتنی میں پیش کرتا ہوں اس کے 5واں حصہ ہی پیش کر دیں تو بھی میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس میں اس بات کو یاد، اور ہاں یہ ایک بات ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض کتابیں جو لکھی ہیں، وہ بعض لوگوں نے جب اسلام کی دشمنی میں اسلام پر اعتراضات کی ہیں، دشمنانہ باتیں کی ہیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پھر باقاعدہ ان کو رکھتے ہوئے ذہن میں ایک نشانے کے حوالے سے ان اعتراضات کا قرآن مجید کی روشنی میں جواب بھی دیا ہے۔ لیکن اسلامی اصول کی فلسفی جو ہے، اس کے اندر جو بھی باتیں لکھی گئی ہیں وہ عمومی طور پر لکھی گئی ہیں اور قرآن مجید کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ہندو مذہب کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے اور عیسائیوں کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے، دیگر مذاہب جو ہیں وہ ان کو بھی ملحوظ رکھ کے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ایک ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حسن اور احسان کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پیدا ہونے اور مرنے سے جو ہے وہ
بہت زیادہ وہ پیدا بھی ہو اور مرے بھی، اور انسان کے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے اشارہ کر دیا۔ ایسا ہی آپ نے یہ بھی فرمایا، دیکھو خدا ایسا ہونا چاہیے جیسے بارش سب دنیا میں برستی ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے ایک فیض پہنچانے والا ہونا چاہیے۔ خدا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مخلوق کے لیے کچھ کرے، ایک مخلوق کے لیے کچھ کرے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ آپ نے ایسے مذاہب کو لیا ہے جو ذات پات اور ورن وغیرہ کے اوپر یقین کرتے ہیں، لیکن حضرت مسیح السلام نے کسی کا نام نہیں لیا۔ یہ حضرت مسیح السلام کے کلام کی خوبصورتی ہے۔ اس لیے میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مسیح السلام نے یہ فرمایا کہ میری کتابوں کو کم سے کم 3 بار پڑھو، تب جا کے ان کو سمجھنے کی شروعات ہوتی ہے، ورنہ تو بہت زیادہ بھی پڑھنے سے جتنی بار پڑھتے چلے جائیں اتنی بار اس میں عرفان کے موتی پھوٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو کتاب اسلامی اصول کی فلسفی ہے، یہ کسی خاص مذہب کو نشانے پر رکھ کے اعتراض میں لے کر نہیں لکھی گئی، بلکہ اسلام کی خوبیوں کو، اسلام کی حقانیت کو اس کتاب میں ایسے رنگ میں پیش کیا گیا ہے کہ باقی جو مذاہب کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہر سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس رنگ میں ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، ہمیں ایک اور ہمارے دوست کا آف لائن سوال میں موصول ہوا ہے، میں ان کا سوال یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ کینیڈا سے مکرم مصور باجوہ صاحب ہمیں ٹیکسٹ میسیج میں اپنا سوال بھیجتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو زلزلوں کے تعلق سے پیش گوئیاں فرمائی ہیں، ان کے تعلق سے خاکسار وضاحت چاہتا ہے۔ اسی طرح کیا عالمی جنگوں کے ساتھ ان پیش گوئیوں کو کوئی نسبت ہے؟ میں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا کہ سوال میں موجود ہیں مختلف زلزلوں کی پیشگوئیاں فرمائی ہیں اور لوگوں کو انذار کیا ہے دنیا کو، اور یہاں تک کہ ایک جگہ فرمایا ہے نا کہ وہ نذیر آیا، خدا نے دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہیں کیا، پر بڑے زوراور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف رنگ میں اپنا جو قہری تجلی دکھاتا رہتا ہے، اور جنگوں کے متعلق بھی مختلف پیشگوئیاں موجود ہے، وہ معین الفاظ ابھی سے مجھے یاد نہیں ہیں۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے منظوم کلام میں بھی اور تحریرات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اور جو عالمی جنگیں پہلے ہوئی ہے اس سلسلے میں بھی بہت ساری وضاحتیں مسیح السلام کی کتابوں میں موجود ہے، اور آئندہ آنے والی جنگوں کے متعلق بھی۔ تبھی تو خلفائے کرام ہم جانتے ہیں ساری دنیا کو متنبع کرتے رہتے ہیں اور مختلف رنگ میں، تاکہ وہ عالمی جنگ کسی طرح ٹلیں اور دنیا میں پائیدار امن اور دائمی امن اور امان کا ماحول پیدا ہو۔ اس کے لیے جماعت ہمیشہ کوشش کر رہی ہے۔ بہرحال زلزلوں کا بھی پیش گوئی موجود ہے، اسی طرح مختلف قسم کے عذاب کا، جنگوں کا، خون ریز لڑائیوں مبارک کی بھی پیش گوئیاں مختلف جگہ پر مل جاتی ہیں مسیح السلام کتابوں میں جا بجا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ ہے کہ علم اور معرفت الہی کے ذرائع کیا کیا ہیں؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ علم کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے علم الیقین، دوسری عین الیقین، تیسری حق الیقین۔ علم الیقین کے بارے میں حضور نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ علم جو ہم کسی واسطے سے حاصل کرتے ہیں وہ علم الیقین کہلاتا ہے۔ اس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مثال دی کہ جیسے کوئی کسی جگہ دھواں اٹھتا ہوا دیکھے تو دھوئیں کے واسطے سے اس بات پہ یقین کرے کہ یہاں یقیناً آگ جل رہی ہوگی، تو یہ ہوتا ہے علم الیقین۔ اور عین الیقین یہ ہے کہ جو کسی واسطے کے بغیر، جیسے آنکھ سے دیکھ کے، سونگھ کر، چھو کر جو چیز حاصل کی جائے وہ عین الیقین۔ اور حق الیقین کیا ہے کہ جب اس آگ کے اندر انسان اپنی انگلی ڈال لے اور پھر محسوس کر لے کہ واقعی آگ ہے تو وہ حق الیقین ہو گیا۔ اب علم الیقین جو ہے وہ الہیات میں کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کہ یہ علم قرآن مجید نے فرمایا
کہ سن کر اور عقل کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ تو جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لو کننا نسمع اور ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ یہ جہنمی کہتے ہیں کہ اگر ہم سن لیتے اور عقل سے کام لے لیتے تو ہم یہ آگ کے عذاب میں پڑنے والوں میں سے نہ ہو جاتے۔ تو یہ کیا ہوا کہ جو علم اور یقین ہے وہ سماع کے ذریعہ سے، سننے کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک مثال یہ بھی دی کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی ہے، وہ سنتے ہیں ہم لوگ کہ کسی زمانے میں جو ہے وہ عالمگیر بادشاہ ہوتا تھا، اور یا یہ کہ ہم سنتے ہیں کہ لنڈن شہر ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں وہاں نہیں گئے، لیکن کوئی اس کو جھٹلاتا نہیں ہے کہ وہ علم سماعی ہے، بکثرت لوگ سب ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مثلاً مذاہب میں بھی اگر کوئی کتاب ایسی ہے کہ جو بات ایک اس کی تحریر بیان کرے، دوسری تحریریں بھی بالکل ویسی بات بیان کریں، لیکن اگر بعض کتابیں ایسی ہوں کہ ان میں سے 50 کتابیں سامنے رکھ دی جائیں، ایک دوسرے کی مخالف ہو، ایک دوسرے کی متضاد ہو، تو وہ علم الیقین وہ کتابیں نہیں کہلا سکتی۔ اب حضرت مسیح صاحب نے نام تو کسی کا نہیں لیا، لیکن اس میں یہ بات بیان فرما دی کہ دیکھو قرآن مجید کے علاوہ دیگر جتنے بھی صحائف ہیں آج کل کے، ان میں ایک آیت میں کچھ لکھا ہوتا ہے، دوسری آیت میں کچھ اور لکھا ہے، ایک آیت میں کوئی گنتی لکھی ہے، دوسری آیت میں کوئی اور گنتی نکلی ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم الیقین ہے؟ لیکن اس کے مقابل پہ قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے جو اس میں لکھا ہوا تھا آج بھی وہی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ علم الیقین کے معیار پر قرآن مجید پہلا اس کا معیار ہے جس پر کہ وہ پورا اترتا ہے۔ آگے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عین الیقین کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز پر یقین کریں کہ تو کوئی اس کا درمیانی واسطہ نہ ہو، مثلا سونگھنا ہے، چکھنا ہے یا محسوس کرنا ہے، یہ عین الیقین کہلاتا ہے۔ تو اور جو الہیات میں اگر جائیں وہ کیا ہے عین الیقین؟ وہ ہے خدا تعالیٰ کا الہام۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو الہام کی روشنی میں انا الموجود فرماتا ہے کہ میں موجود ہوں، میں اس دنیا کا خالق و مالک ہوں، تو گویا کہ ایسا انسان وہ ہے جس نے عین الیقین سے وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ اور حضرت مسیح السلام نے پھر آگے الہام کی تشریح بیان فرمائی ہے کہ الہام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل میں کوئی بات پڑ جائے اور کہے یہ الہام ہو گیا۔ جیسے کوئی شاعر ہے، ایک مصرع تلاش کرتا ہے، کوشش کر کے دوسرا مصرع نکال لیتا ہے، تو وہ کوئی الہام نہیں ہوتا، بلکہ الہام کیا ہوتا ہے؟ خدا تعالیٰ کا وہ کلام جو ملہم پر نازل ہوتا ہے، نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ تکرار کے ساتھ وہ کلام کئی مرتبہ، مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کم از کم 10 مرتبہ وہ سوال ایک ملہم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا پھر جواب دیتا ہے، پھر سوال کرتا ہے، پھر جواب دیتا ہے۔ یہ ہے الہام الہی۔ اور پھر فرمایا کہ وہ الہام الہی کیا ہوتا ہے کہ وہ نشانات کے ذریعہ سے، معجزات کے ذریعہ سے، پیش گوئیوں کے ذریعہ سے اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ دنیا کو فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں اس وقت بھی لا انتہا پیش گوئیاں ہیں، اور ایسی پیش گوئیاں ہیں کہ دنیا میں پھیلی پڑی ہیں کہ کس کس رنگ کی پیش گوئیوں کو ذکر کیا جائے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے کئی 100 سال پہلے یہ بات بیان فرما دی کہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ سمندروں کو ملا دیا جائے گا، اور آج وہ پاناما کے ذریعہ، سویز کے ذریعہ جو سمندر ملائے گئے، قرآن مجید کی پیشگوئی پوری ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو تو کوئی تم میں سے مجھ سے کوئی بھی تم میں سے مجھ کو قتل کرنے پہ قادر نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا۔ تو کتنا ہی آسم کے خلاف کوششیں کی گئیں آپ کو مارنے کی، قتل کرنے کی، کوئی نہیں مار سکا۔ حضرت مسیح السلام کو بھی یہی الہام ہوا کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچائے گئے، آپ بھی بچائے جاؤ گے۔ اور مسیح السلام ساری زندگی چیلنج کرتے رہے، آؤ مجھے مار کے دکھاؤ۔ بڑے بڑے مقدمے بھی ہوئے، لوگوں نے چھپ کر حملے کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن کوئی نہیں مار سکا۔
تو الہام وہ ہوتا ہے جو خود اپنی سچائی کا ثبوت دیتا ہے۔ تو یہ الہام جب آتا ہے کسی ملہم پر تو اس کا مطلب کیا؟ اس کو عین الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر مسیح السلام فرماتے ہیں کہ تیسرا جو درجہ ہے وہ حق الیقین کا ہے۔ حق الیقین کیا ہے؟ حق الیقین والے کو خدا تعالیٰ کا جو دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس نے علم الیقین کے ذریعہ علم حاصل کیا، عین الیقین کے ذریعہ جو علم حاصل کیا، حق الیقین میں وہ علم عملی مزاولت پیدا کر لیتا ہے۔ عملی مزاولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم انسان کے عمل میں رچ بس جاتا ہے۔ وہ اگر کوئی ابتلا آ جاتا ہے تو پھر عمل کے ذریعہ دکھاتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، خدا کا شعر بنتا ہے، پھر نہ وہ بلکہ اس کے ماننے والے بھی۔ پھر اگر کوئی فتح یابی اس کو نصیب ہوتی ہے تو وہ اس فتح یابی کے موقع پر بھی اس کی گردن جھکی رہتی ہے۔ تو جو بھی عین الحق یہ علم الیقین اور عین الیقین کے بعد اس کو درجہ حق الیقین کو حاصل ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حق الیقین کا درجہ اس انسان کو حاصل ہو گیا جس نے اپنی زندگی کے اندر عملی رنگ میں ان سارے کاموں کو جو اس کے اسر کے زمانے میں آئے وہ بھی خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے تحت کر کے دکھائے، خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے تحت وہ سب کام اس سے سرزد ہوئے، اور یسر کے زمانے میں بھی، آسانی کے زمانے میں بھی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی اصول میں یہ بات بیان فرمائی، اسلامی اصول کی فلسفی میں، کہ اور کسی نبی کو اپنی زندگی میں تمام باتوں کو عملی مزاولت کے رنگ میں پورا کرنے کا موقع نہیں ملا سوائے ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ نے جو بھی چاہے تنگی کا زمانہ ہو وہ بھی آپ نے دیکھا۔ 13 سال مکہ میں کتنی تنگی آپ نے برداشت کی، کتنے ظلم برداشت کیے، کتنی بربریت آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ڈھائی جاتی رہی۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ آپ بادشاہ بن کے دنیا پہ ظاہر ہوئے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ آپ نے کس طرح انصاف کیا، کس طرح آپ نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک کر کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ دکھا دیا، کس طرح غلام بھی اور کس طرح آقا بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ تو یہ چیزیں تو حضرت اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہی جو ایک پہلے دوست نے جو سوال کیا تھا کیا دوسرے مذاہب کا بھی ذکر کیا، حضرت مسیح السلام نے ذکر جا بجا کیا، لیکن ان قرآن مجید کی خوبیوں کو، قرآن مجید کے حسن اور احسان کو اور قرآن مجید کی رعنائیوں کا ذکر کر کے دوسرے مذاہب خود سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کا ذکر کیا۔ اور میں آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسیح السلام نے فرمایا کہ جو دونوں زمانے آپ پر آئے اور آپ نے کس طریقے سے ان دونوں زمانوں میں جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے نمونے دکھائے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی عنایت اور فضل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اخلاق کے ظاہر کرنے کا موقع دیا، چنانچہ سخاوت اور شجاعت اور حلم اور عفو اور عدل اپنے اپنے موقع پر ایسے کمال سے ظہور میں آئے کہ صفحہ دنیا میں اس کی نظیر ڈھونڈنا لا حاصل ہے۔ اپنے دونوں زمانوں میں ذوف اور قدرت اور ناداری اور ثروت میں تمام جہان کو دکھلا دیا کہ وہ ذات پاک کیسی اعلیٰ درجہ کے اخلاق کی جامع تھی، اور کوئی انسانی خلق اخلاق فاضلہ میں سے ایسا نہیں ہے جو اس کے ظاہر کرنے کے لیے آپ کو خدا تعالیٰ نے ایک موقع نہ دیا۔ شجاعت، سخاوت، استقلال، عفو، حلم وغیرہ وغیرہ تمام اخلاق فاضلہ ایسے طور پر ثابت ہو گئے کہ دنیا میں اس کی نظیر کا تلاش کرنا طلب محال ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی، روحانی خزائن، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 450 یہ بات ثابت کرتی ہے کہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق الیقین کے کس بلند مینار پر تھے، اور یہ بات یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو پیش فرمایا وہ بھی کس مقام کا آدمی ہے۔ چنانچہ یہی باتیں ہم کو دعوت دیتی ہیں
کہ ہم اسلامی اصول کی فلاسفی کو بار بار پڑھیں۔ اس کے مختلف زبانوں میں ہندوستان کے تراجم بھی ہو چکے ہیں، وہ تراجم بھی ہم حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسلامی اصول کی فلاسفی کو پڑھنے کے نتیجے میں اسلام کی خوبیوں کا ایک نیا گلدستہ ہمارے سامنے آئے گا، اور پھر ہم خود بھی اس سے جو ہے وہ فیض یاب ہوں گے، اور اللہ تعالی ہم کو یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ دیگر بھائیوں کو بھی ہم اسلامی اصول کی فلاسفی کی جو یہ خوبیاں ہیں ان کو روشناس کروانے والے ہوں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے یہ ہے کہ انسانی فطرت کی حقیقت کیا ہے؟ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مضمون میں اس بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جزاکم اللہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلامی اصول فلسفی میں حضور نے انسانی فطرت کے متعلق، اس کی حقیقت کے متعلق بیان فرمایا ہے، اور انسانی فطرت سے کیا مراد ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول میں کیا کردار ادا کرتا ہے، یہ ساری تفصیل حضور نے بیان فرمائی ہے۔ تو ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ انسانی فطرت سے کیا مراد ہے، اور اسلام کے متعلق ہم کہتے ہیں یہ دین فطرت ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ انسانی فطرت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے وہ ساری چیزیں اسلام میں موجود ہیں، یعنی انسانی فطرت کے عین مطابق اسلامی تعلیم اللہ تعالی نے نازل کی ہے قرآن مجید کے ذریعے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو یہ دین فطرت ہے، یعنی انسانی فطرت کے تمام تقاضوں پر حاوی ہے۔ فطرت سے کیا مراد ہے جو عربی لغت کے لحاظ سے، اس میں یہ ہے کہ الصفۃ التی یتصف بہا کل مولود فی اول زمان خلقتہ، ہر بچہ جن خواص کے ساتھ متصف ہوتا ہے، جن صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے اس کی پیدائش کے آغاز میں، اس کو فطرت کہا گیا ہے لغت کے لحاظ سے۔ یعنی اس تعریف کے مطابق فطرت انسانی سے وہ صفات و خواص مراد ہے جو انسان جو بیرونی اثرات کے نتیجے میں نہیں، بلکہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ان کو جو خواص ملتے ہیں، جو صفات جن صفات کے ساتھ متصف ہو کر وہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کو فطرت کہا گیا ہے۔ ہر بچہ جو ہے نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، انسانی فطرت سراسر نیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور حدیث ہے، فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو عیسائی بنا لیتے ہیں، مجوسی بنا لیتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر انسان کی فطرت جو ہے سراسر نیک ہے، لیکن بیرونی اثرات کے نتیجے میں، ماحول کے نتیجے میں یا مختلف جو دوستیوں کے نتیجے میں، تو وہ فطرت آہستہ آہستہ مسخ ہونے لگتی ہے، وہ خراب ہونے لگتی ہے۔ تو انسان کو ان کی اصل فطرت کی طرف لوٹانا دراصل اسلامی تعلیم کا مقصد بھی ہے۔ تو یہ جسے ہم ایک مثال کے طور پہ جیسے یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، جیسے انسانی فطرت ایک گلاس دودھ سے بھرے ہوئے گلاس کی طرح ہے، اگر اس میں ایک پتھر ڈال دیں، جتنے حصہ وہ پتھر گھیر لے گا اتنا دودھ تو باہر آ جائے گا۔ اسی طرح انسانی فطرت بیرونی اثرات کے نتیجے میں وہ مسخ ہونے لگتی ہے، پھر آہستہ 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 وہ اصلی فطرت سے دور چلا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد حیات سے وہ دور چلا گیا۔ یعنی انسانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر انسان پیدا کیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی فطرت پر۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانی فطرت سراسر نیک ہے، اور ان کے ماحول یا ان کے رشتہ دار، ان کے والدین جو ہے نا، اس کے نتیجے میں پھر یہ ان کی فطرت صحیح ہے جو ہے مسخ ہونے لگتی ہے۔ ابھی انسانی فطرت جو ہے خدا شناسی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، چونکہ انسانی فطرت میں یہ بات مرکوز ہے کہ ایک بالا ہستی کی طرف انسان جھکنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی روح جو ہے نا ہمیشہ ایک برتر ہستی کی تلاش میں رہتی ہے۔ یہ اس حقیقت کو قرآن مجید نے جا بجا بیان کیا ہے، الست بربکم قالوا بلا۔ اسی طرح وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفسوں میں ہی یہ بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت موجود ہے۔ اب دیکھیں قدرتی طور پر انسان کے دل میں ایک تڑپ، ایک خواہش، ایک پیاس لگی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کی ایک پیاس لگی رہتی ہے۔ اس پیاس کو
کیسے انسان دور کر سکتا ہے، بجھا سکتا ہے، اس بھوک کو کیسے وہ مٹا سکتا ہے، قرآن مجید نے واضح میں اس کی بات بیان کی ہے۔ دیکھیں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کا وہ باشعور ہوتا ہے، اس کا جھکاؤ اپنے ماں کی طرف ہوتا ہے۔ بے شک ڈھیر نعمتیں اس کو دے دیں، کھلونے دے دیں، کچھ بھی دے دیں، لیکن وہ حقیقی آرام اور چین ماں کی گود میں ہی پاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، جب انسان اگر صحیح فطرت ہے تو لازماً جو ہے نا اس کا جھکاؤ خدا کی طرف ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا ہے، کس طرح یہ قدرتی فطرتی بھوک کیسے مٹ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کی جو تڑپ انسان کے اندر پائی جاتی ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، یا اس کے مقصد میں انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں ایک دو وقتی ریاض کے مطابق ایک تو مثالیں پیش کروں گا قرآن میں۔ یہ دراصل انسانی فطرت کی اس بھوک کو مٹانے کا واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور الہام و کلام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام جب تشریف لائے، تقریباً پوری دنیا اس بات سے منکر ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ کا جو صفت تکلم و ختم ہے، معطل ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے کلام کیا کرتا تھا لیکن اب نہیں کرے گا، لیکن حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے واشگاف الفاظ میں یہ اعلان کیا، فرمائے بن دیکھے کس طرح کسی مرغ پہ آئے دل، کیونکہ کسی خیالی صنم سے لگائے دل، دیدار اگر نہیں تو گفتار ہی سے، حسن و جمال یار کے آثار ہی سے۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے ماضی فرمایا وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ قرآن مجید کی متعدد آیات ایسی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا الہام و کلام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، کبھی بند نہیں ہوا۔ لیکن جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں ان کے پاس دلائل موجود ہے، چونکہ وہ اس کوچے سے ناآشنا ہے، ان کو تجربہ ہی نہیں، اس لیے وہ سرے سے انکار کرتے ہیں۔ دراصل انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کے ساتھ اٹوٹ تعلق قائم کرے، اس کے ساتھ جو الہام و کلام کا واسطہ اس کی شیرین کلام سے وہ معزوز ہو، متمتع ہو، تاکہ اس کی اندرونی غلاظتیں ہو جائیں، ایک ان کے ادنا خواہشات سے وہ آزاد ہو جائے، نفس کی اسیری سے وہ آزاد ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی غلامی ہمیشہ کے لیے قبول کریں۔ یہی دراصل انسانی زندگی کا مقصد بھی ہے، حقیقی عبودیت، چونکہ اللہ تعالیٰ رب ہے، انسان عبد ہے، تو دنیا کی ہر چیز جو ہے ربوبیت کے چشمے سے فیضیاب ہو رہی ہے، تو اس لیے انسان بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے چشمے سے فیضیاب ہوتے ہوئے اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ساتھ تعلق قائم کرنے میں ہی اس کی بھلائی ہے اور اسی میں وہ اطمینان حاصل کرتا ہے۔ یہی دراصل انسانی فطرت کی حقیقت بھی ہے کہ فطرت سراسر نیک ہے، اگر بیرونی اثرات کے نتیجے میں مقدر نہ ہو، خراب نہ ہو، گدلا نہ ہو جائے، وہ فطرت انسان کو حقیقی نجات کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے مجھے معمور کیا ہے، خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ دیکھتے یعنی مخالفین دیکھتے کہ کیا جس شخص نے اپنا آنا خدا کے حکم سے بتایا ہے وہ خدا کی نصرتیں اور تائیدیں بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے یا نہیں، مگر انہوں نے نشان پر نشان دیکھے اور کہا کہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے نصرت پر نصرت اور تائید پر تائید دیکھی لیکن کہہ دیا کہ سحر ہے۔ میں ان لوگوں سے کیا امید رکھوں جو خدا تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ خدا کے کلام کے ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کا نام سنتے ہی یہ ہتھیار ڈال دیتے، مگر یہ اور بھی شرارت میں بڑھے۔ اب خود دیکھ لیں گے کہ انجام کس کے ہاتھ ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 437، ایڈیشن 1985 مطبوعہ انگلستان۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی
بتایا